بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ دو بڑی خبریں ہیں، ایک حیران کر دینے والی ہے اور دوسری خبر میں حیرانی تو نہیں لیکن وہ اس بات کی تائید ہے جو اس سے پہلے کی جا رہی تھی۔ جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف نے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کو معاف کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ پرویز مشرف سے ان کی کوئی ذاتی دشمنی یا عناد نہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ اپنے پیاروں کے بارے میں جو صدمے انہیں یعنی نواز شریف کو سہنا پڑے ہیں اسی قسم کے صدمے کسی اور کو بھی سہنا پڑیں۔ نواز شریف نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنرل مشرف کو صحت دے، وہ واپس آنا چاہیں تو حکومت سہولت فراہم کرے گی۔ اس پر مسلم لیگ نون کے حمایتی اور جنرل مشرف کے مخالفین یہ سارے کے سارے میاں صاحب کو صلواتیں سنا رہے ہیں اور سب کا خیال یہ کہ میاں صاحب وگے، میاں صاحب کی ڈیل ہوگی، میاں صاحب نے سودا کر لیا۔ اور جنرل مشرف کے حوالے سے نواز شریف کے خیالات کو، جو کہ ان کے ذاتی خیالات بھی ہو سکتے ہیں، کہنے والے تو کہتے ہیں کہ میاں صاحب کا حوصلہ ہے کہ انہوں نے اپنے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے والے کو معاف کر دیا۔ یہ وہی جنرل مشرف ہے جن کے دور حکومت میں میاں صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا۔ نواز شریف کے والد کا جب انتقال ہوا تو وہ جلا وطن تھے۔ تو جس شخص پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بھی درج ہوا، کہا وہ مطلق العنان ڈکٹیٹر جس نے نواز شریف اور شہباز شریف کو والد کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے پاکستان آنے سے روکا، پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی، اور اسی بیمار شخص کے لیے اب نواز شریف ہمدردی کا پیکر کیوں بن گئے ہیں؟ کیا یہ ان کا ظرف ہے یا پھر یہ موقع کی نزاکت ہے؟ یہ وقت اور حالات کی ضرورت ہے کہ وہ جنرل مشرف کو واپس معاف کر دیں، کیونکہ جنرل مشرف کی معافی اور جنرل مشرف کو واپس آنے کی اجازت دینے سے انکار کر کے وہ ان طاقتوں کے دل میں ہمدردی پیدا کرنا چاہتے ہیں جو ان کی وجہ سے وہ شاید ابھی تک بیرون ملک ہیں اور واپس نہیں آ پا رہے۔ ایسا سوچا سمجھا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ بیشنگ ہو رہی ہے۔ اب نواز شریف کا یہ فعل ذاتی ہے یا ذاتی تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ نواز شریف ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں اور ان کا جو بیانیہ ہے، جو ان کا کہا ہے، وہ ان کے سارے فالوورز کو، ووٹر سپورٹر کو ووٹ کو عزت دو، اور جو انہوں نے جدوجہد، نظریاتی جدوجہد جو پچھلے کچھ عرصے سے انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے، اس کی وہ نفی کرتا ہے۔ تو کیوں نواز شریف نے جنرل مشرف کو معاف کیا؟ کیا واقعی انہوں نے حالات سے سبق سیکھا ہے یا ان کا ظرف اتنا بڑا ہے یا وہ کبھی سیاسی انتقام پہ یقین نہیں رکھتے؟ تو جو ان کی تاریخ ہے وہ اس بات کی نفی کرتی ہے۔ نواز شریف نے اپنے خلاف اقدامات کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی جماعت چھوڑنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا۔ شیخ رشید اور چودھری شجاعت اور چودھری پرویز اس کی زندہ مثال ہیں، جو ان کی پارٹی کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے نہیں ہوئے تو پھر ان کو دوبارہ پارٹی کے اندر جگہ نہیں ملی۔ تو وہ کسی کو جلدی معاف نہیں کرتے، ان کے اندر معاف نہ کرنے والی ایک عادت بڑے طویل عرصے سے پائی جاتی تھی۔ ان کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ میاں صاحب پھر جڑی گل دل سے رکھ لیندے نے وہ پھر پوری کر دینے، ان چھڑ دے نہیں گے۔ لیکن یہاں معاملہ دوسرا ہے، یہاں وہ جنرل مشرف کو معاف کر رہے ہیں، اس جنرل مشرف کو جس نے پاکستان کے آئین کو توڑا، ان کی حکومت کو ختم کیا، ان کے اوپر بے پناہ ظلم کیے، ان کو گرفتار کیا، پابند سلاسل کیا، ہتھکڑیاں باندھ کر ان کو جگہ جگہ گھمایا گیا، حوالات میں، تنگ حوالات میں رکھا، اور یعنی کیا ظلم ہے جو جنرل مشرف نے ان پر نہیں کیا۔ اس کے بعد انہیں پاکستان سے یعنی ان کو جلا وطن کر دیا، ان کو پوری فیملی سمیت، ان کے بال بچے سمیت، اور وہ کئی سال تک جلا وطن رہے۔ اس کی تکلیف کم نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہوئی کہ نواز شریف نے انہیں معاف کر دیا ہے اور وہ کہتے ہیں جناب میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے؟ تو میاں صاحب ذاتی لڑائی تو آپ کی تھی اور ذاتی لڑائی ہی تھی۔ اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ذاتی لڑائی نہیں تھی تو یہ بات غلط ہے۔ یہ کارگل کے واقعے سے جو معاملہ شروع ہوا تھا یہ ذاتی لڑائی میں بدل چکا تھا، اور یہ جاننے والے یا سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ میاں صاحب اور جنرل مشرف کے درمیان ذاتی رنجش تھی، جس کی بنیاد پر جنرل مشرف نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ اور یہ پی ایم ایل این اور نواز شریف خود بڑا عرصہ کلیم کرتے رہے ہیں کہ نواز شریف کا تختہ الٹنے کے پیچھے جنرل مشرف کی ایک ذاتی رنجش یا ایک انا تھی یا ایک ضد تھی یا ایک کچھ بھی تھا، وہ ان کی ذات کے درمیان تھا۔ یعنی یہ کوئی فوج کی نواز شریف سے لڑائی نہیں ہو رہی تھی، یہ جنرل مشرف تھے جن کی صلح کرائی گئی، اور ان کے والد نے، شہباز شریف کے والد نے، نواز شریف کے والد نے بٹھا کے جنرل مشرف اور دونوں بھائیوں کے ساتھ یعنی صلح بھی کرائی۔ تو کوئی لڑائی تھی تو جس کی صلح کرائی گئی، لیکن اب میاں صاحب نے ان کو معاف کر دیا۔ میاں صاحب نے جلا وطنی میں کچھ چیزیں جو ہے وہ یعنی وہ صبر حوصلہ میرا خیال ہے ان کے زیادہ بڑھ گیا، اور ان کا
ایک پہلو تو یہ کہ ان کا ظرف بڑا ہے اور ان کا دل بہت بڑا ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ جب ایک شخص بستر مرگ پر ہے تو پھر ان کا اب اس سے کیا لڑائی، اب تو یہ لاچار ہے، اگر یہ زندہ ہوتا، طاقتور ہوتا اور یہ مقابلے میں ہوتا تو پھر اس سے کوئی لڑائی بھی ہوتی، لیکن اب یہ مقابلے پہ بھی نہیں ہے اور اس کی صحت بھی ناتواں ہے اور خود میاں صاحب بھی بیمار ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیماری کی حالت میں انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور جب وہ جلا وطن ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا بیتتی ہے، تو انہوں نے اس کو الاؤ کر دیا، بلکہ حکومت کو یہ الاؤ کر دیا کہ وہ اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے۔ اب نواز شریف تو معاف کر دیں گے، لیکن جو باقی کے ان کے گناہ ہیں، جس میں خود جنرل مشرف بہت سی چیزیں قبول کر چکے ہیں، اکبر بگٹی کی شہادت ہے، لال مسجد کا ایک واقعہ جو ان کے اوپر بہت ہی بڑا یعنی داغ ہے، پھر پاکستانیوں کو امریکی جنگ میں دھکیلنا، یعنی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی صدر مشرف ہی وہ شخص تھے جو کہ امریکہ کی کال پر آگے لیٹ گئے اور انہوں نے پاکستان کو اس ایسی جنگ میں دھکیل دیا جس نے پاکستان کو صدیوں پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اس دوران کئی سو ارب ڈالر کا نقصان ہوا، 70,000 پاکستانی شہید ہوئے، اور وہ کئی سو ارب ڈالر کا نقصان کرنے کے بعد آج ہماری حالت یہ کہ ہم ایک ایک روپے کو، ایک ایک ڈالر کو ترس رہے ہیں۔ یہ سب جنرل مشرف کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے، یہ ان کی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے اگر اس وقت سٹینڈ لیا ہوتا اور امریکہ کے سامنے وہ کھڑے ہو جاتے یا امریکہ کی اس جنگ کا حصہ نہ بنتے تو پاکستان شاید اتنی بری طرح معاشی طور پر تباہ نہ ہوتا جتنا آج ہو چکا ہے۔ تو یہ ان کے اوپر بہت سارے معاملات ہیں، تو وہ ریاست کے مجرم ہیں، وہ صرف نواز شریف کے مجرم نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر دیکھا جائے تو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ ریاست کے مجرم ہیں، لیکن وہ چونکہ ایک بڑے ادارے کے سربراہ رہے ہیں اور وہ ادارہ ان کے ساتھ بہت زیادہ افیلیشن اور وہ رکھتا ہے، تو اس ادارے کا ان کے حوالے سے اچھے خیالات کا اظہار کرنا کوئی بعید نہیں ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اگر یعنی فوج کی طرف سے بھی کہا گیا کہ اگر وہ چاہیں جنرل مشرف کے اہل خانہ تو جنرل مشرف کو پاکستان واپس لایا جا سکتا ہے۔ ان کے اہل خانہ سے خود فوج نے رابطہ کیا، اس بات کو مان لیا گیا کہ فوج نے رابطہ کیا کہ جنرل مشرف کو واپس لایا جائے، کیونکہ جنرل مشرف کی بیماری پر انڈیا بہت زیادہ اس کے اوپر بات کر رہا تھا، تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ پاکستانی فوج کا ایک سابق جرنیل کو کس طرح ان کو ریڈیکیول کر رہا ہے۔ تو فوج نے اس کو بہتر سمجھا کہ اپنے سابق جنرل کو عزت و احترام کے ساتھ وطن واپس لایا جائے، لیکن ڈیپینڈز کہ وہ جنرل مشرف سفر کے قابل ہیں، ان کا دبئی میں جو علاج چل رہا ہے کیا ویسی سہولیت پاکستان میں موجود ہے، تو ان کے اہل خانہ اس بات سے فی الحال انکار کر رہے ہیں کہ ان کو پاکستان لایا جائے۔ وہ کہتے ہیں جی ان کا ٹریٹمنٹ ٹھیک ہے اور ان کو دبئی میں یا یو اے جہاں بھی وہ ہے وہیں پہ رکھا جائے اور ان کا علاج وہاں کیا جائے۔ تو یہ ایک خبر ہو گئی جس کے اوپر ظاہر ہے اس کا بہت زیادہ ایک رد عمل آئے گا اور آنا بھی چاہیے، کیونکہ جنرل مشرف ایک ایسی اینٹی، ایک ایسی شخصیت ہے جس کے خلاف جد و جہد جو ہے، جس سے لڑائی جو ہے وہ مسلم لیگ کی سیاست کا ایک پیٹرن بھی رہی ہے، ایک حصہ بھی رہی ہے، ایک آمر کے ساتھ انہوں نے جدوجہد کی، اور پھر نواز شریف نے واپس آ کر ان کو ان کے خلاف بھی یعنی ان کے مد مقابل بھی ہوئے، ان پہ کیسز بھی کیے، اور جنرل مشرف کو پاکستان سے بیماری کے بہانے باہر بھیجا گیا اور وہ خود ساختہ ایگزائل میں چلے گئے۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ ایک تھپڑ سے کام نہیں بنا تو پھر ایک اور تھپڑ رسید کیا ہے، وہ بھی فوج کی جانب سے آیا اور یہ ہے سابقہ حکومت کو۔ بنیادی طور پر یہ تھپڑ نواز شریف کے بنیادی طور پر یہ تھپڑ عمران خان صاحب کے بیانیے کے حوالے سے ہے کہ وہ جو بیانیہ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ جی وہ مجھے امریکی سازش اور اس کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں نا ایک تھپڑ سے، وہ کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار، تو اس بار فوج نے ایک تھپڑ سے کئی شکار کیے ہیں۔ پہلا شکار تو انہوں نے یہ تھپڑ مارا ہے شیر رشید کو۔ شیر رشید بڑا اچھل کر کہہ رہے تھے کہ جناب وہ سازش ہوئی ہے، اور یہ جو سائفر آیا امریکہ سے، خاص اب جس بیانیوں کو لے کر چلے ہوئے تھے جی امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے، تو اس کے اوپر آج فوج نے بڑا کیٹیگوریکلی جو اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا جناب کہ قومی سلامتی کی کمیٹی کی میٹنگ میں تمام عسکری قیادت موجود تھی، شرکاء کو بتا دیا گیا تھا کہ نہ کسی قسم کی کوئی سازش ہے، نہ ایسے کوئی شواہد ملے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ فوج کے خلاف کچھ عرصے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اور شیر رشید کا یہ بیان بھی غلط ہے کہ جس میں ہم پہ یہ الزام لگایا گیا کہ جی تمام سروس چیف سلامتی کونسل کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھے، اور اس میں جو ہے یہ مان لیا گیا تھا کہ یہ سازش ہوئی ہے۔
شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے بھی جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ سازش نہیں ہوئی تھی. جی کامران، میں اس بارے میں پہلے بھی ایک مرتبہ کلیریفائی کر چکا ہوں، سو آپ کی وساطت سے میں ایک مرتبہ پھر یہ بات کر دیتا ہوں. شیخ رشید صاحب نے جو بیان دیا اس بارے میں خاص طور پہ انہوں نے ریفر کیا کہ جی کسی پرابلی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میٹنگ میں کسی بھی چیف نے یہ نہیں کہا کہ یہ سازش نہیں تھی. کسی بھی چیز انفارچونیٹلی یہ ایسا بالکل نہیں ہے. میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میٹنگ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، تینوں سروسز چیفز اور ڈی جی ایس آئی ایس تمام موجود تھے، اور اس میٹنگ میں بہت واضح طور پہ بہت مفصل انداز میں شرکاء کو یہ ایجنسیز کی طرف سے اپڈیٹ کیا گیا، یہ بریف کیا گیا کہ کسی قسم کی کوئی سازش یا اس چیز کے کوئی شواہد، کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہوا، اور ہماری ایجنسیز دن رات یہی کام کرتی ہیں. وہ 24 گھنٹے پاکستان کے دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملانا ہی ان کا کام ہے، اور 24 گھنٹے وہ پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں اور ان چیز کا ادراک رکھنا اور ان کو کاؤنٹر کرنا، یہ ان کا کام ہے. سو اس میٹنگ کے اندر چیئرمین جوائنٹ چیف، تمام سروسز چیف اور ڈی جی آئی، ان تمام کی طرف سے تمام شرکاء کو یہ بہت واضح طور میں بہت مفصل انداز میں بتا دیا گیا تھا کہ ہمارے پاس اس ساری چیز کو بڑے بہتر طریقے سے دیکھا ہے، اور بہت پروفیشنلی ان کو بریف کیا گیا کہ دیر از نو سچ تھنگ، نو سچ ایویڈنس آف اینی کانسپریسی ان دس ہول تھنگ. اور جنرل صاحب تھوڑا یہ بتائیے گا، اس میں اس اعلامیے میں مداخلت کا ذکر لکھا تھا، آپ مداخلت کو اور سازش کو کس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ مس یوز ہوا ہے کہ مداخلت اور سازش بھی بڑی چیز ہوتی ہے کوئی. دیکھیں میں اس پہ دیٹ از اے ڈپلومیٹک ورڈ، ڈپلومیٹکلی اس طرح کی چیزوں کو یوز کیا جاتا ہے. آئی ایم شیور ڈپلومیٹس اس کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. آبویسلی اسی کے مد میں آگے جو بھی ایکشن لیا گیا ڈپلومیٹکلی لیا گیا. بالکل صحیح. سو ہماری طرف سے جو کچھ بھی بتایا گیا اس میں بہت کلیئرلی یہ بتا دیا گیا تھا کہ دیر از نو ایویڈنس آف اینی کانسپریسی ان دس ہول. بالکل ٹھیک. تو آئی ایس پی آر کو یہ بیان کیوں دینا پڑا ایک بار پھر، اور آئی ایس پی آر نے اس میں عمران خان صاحب کا نام کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ یہ موقف تو عمران خان کا ہے، اور عمران خان ہر جلسے میں، ہر میٹنگ میں، ہر جلوس میں اور ہر گفتگو میں یہ کہتے ہیں کہ یہ امریکی سازش جو ہے وہ ان کے خلاف ہوئی. لیکن ان کی تردید اس طرح نہیں کی گئی جس نام لے کر جس طرح شیر رشید کے نام کے ساتھ تردید کی گئی ہے. تو اپنا بندہ ہے نا، تو اپنے بندے کو کہتے کہنا تین سنانا نو، تو انہوں نے اپنے بندے کا بیچ میں نام ڈال کے، اب اپنا بندہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن دونوں طرف سے انہیں کٹ پڑ گئی ہے، نہ وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یعنی فوج اگر وہ فوج کی ترجمانی کر رہے تھے کہ جی واقعی سازش ہوئی ہے اور فوج اس پہ ایگریڈ ہے، تو فوج نے اس کی نفی کر دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، شیر رشید جھوٹا ہے. اور یہ تو یعنی عمران خان صاحب کو ایک ملا تھا نا سرٹیفکیٹ ثاقب نثار صاحب کی خود ساختہ اسیسمنٹ کے نتیجے میں کہ یہ صادق اور امین ہے. تو اب آئی ایس پی آر نے ایک باقاعدہ سرٹیفکیٹ دے دیا ہے شیر رشید کو کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے اور یہ ترجمان بھی نہیں ہے. تو شیر رشید کی تو انہوں نے بالکل جو ہے نا، یہ نہیں، وہ کہتے ہیں نا نہ گھر کے رہے نہ گھر کے گھاٹ کے رہے، وہ دھوبی کا جو ہوتا ہے وہ نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے. عمران خان صاحب بھی ان کو ٹھڈا کرا چکے ہیں، فارغ کرا چکے ہیں، اور وہ جو اچھل کے وہ کوشش کر رہے تھے کہ واپس اپنے پرانے مربیوں اور محسنوں کے ساتھ جا ملے، انہوں نے بھی ٹھڈا کرا دیا. تو دونوں طرف سے فوج نے یعنی زناٹے دار تھپڑ کے کھچ کے ماری چپیڑ، اور یہ لیکن جن کو ماری ان کو اثر نہیں پڑتا، وہ اب ان کے پاس کوئی اور نئی کہانی ہوتی ہے. وہ کبھی کہیں گے جی مجھے امریکہ نے نکالا، پھر کہیں گے جی مجھے روس سے تیل لینے گیا تھا، اور روس سے ویسے تو بڑی یہ بھی بری مثال ہے کہ تیل لینے گئے سو. اچھا خاص اب روس سے تیل لینے گئے تھے، یہ پتہ ہے لوگوں کو؟ تو خاص اب جو روس سے تیل لینے گئے تھے ان کو تیل تو نہیں ملا، لیکن وہ دعوے کرتے ہیں کہ جی میرا تیل سے ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا تھا اور معاہدہ ہو گیا تھا، انہوں نے آ کے معاہدہ ختم کر دیا. روس کے ساتھ 30% کم تیل لینے کا معاہدہ کیا تھا، وہ انہوں نے ختم کیا. میں تصدیق کرتا ہوں کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا. ہم نے روس سے جب 30% کم پہ تیل کی ڈیل کر لی تھی، انہوں نے آتے ساتھ ہی وہ کینسل کر دی، اور ان کی جرت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا. وہ روس کہہ رہا ہے بار بار جناب ساڈا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، یہ بھی جھوٹ، یعنی امریکی سازش کا بیانیہ بھی جھوٹ، روس کے ساتھ تیل لینے کی بات بھی جھوٹ.
تو یہ دو بڑے جھوٹ تو خان صاحب کے سامنے آ گئے نا. باقی اور بھی جھوٹ گنوائے جا سکتے ہیں, وہ تو ایک لا محدود لا تعداد قسم کے جھوٹ ہیں جو قوم کو پتہ ہے کہ انہوں نے کتنے جناب جھوٹ بولے ہیں. تو فوج کی کیٹیگری کے لیے یہ بات کہنا کہ شرکا کو بتا دیا گیا تھا کوئی سازش نہیں ہوئی اور ہم جو نظر رکھے ہوئے دشمن, ہمارا کام ہی ہے دشمن کی سازشوں کو دیکھنا, نظر رکھنا. تو نہ کوئی سازش تھی نہ شواہد تھے, تو ہم نے بتا دیا تھا کہ جناب کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کے کوئی شواہد ہے. تو یہ تو انہوں نے اس کے اوپر بڑا کیٹیگریکلی کہہ دیا. اور دوسرا جو فوج کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ فوج سارا بجٹ کھا جاتی ہے, تو انہوں نے کہا جناب ہم نے تو 100 ارب بجٹ کم لیا ہے, ہم نے بھی مطلب آسٹریلٹی کے ساتھ ہی چل رہے ہیں. اور یہ جو جب ہر سال بجٹ آتا ہے تو یہ دفاعی بجٹ پر بحث کی جاتی ہے, ایسے بجٹ اپروو نہیں ہوتا. اور اس دفاعی بجٹ کو تھریٹ پرسیپشن, چیلنج اور تعیناتی کی نوعیت اور وسائل کو دیکھتے ہوئے رکھا جاتا ہے. بھارت کا بجٹ رکھ لیں سامنے تو 2020 سے پاک فوج نے اپنے بجٹ میں کوئی اضافہ نہیں کیا. اور مہنگائی دیکھیں تو ہمارا دفاعی بجٹ تو کم ہوا ہے, یعنی مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے اور بجٹ میں اضافہ نہیں ہوا اس طرح جس طرح مہنگائی میں اضافہ ہوا. تو اس کا مطلب بجٹ میں کٹوتی ہوئی ہے. انڈیا مسلسل اپنا بجٹ جو ہے وہ بڑھا رہا ہے. تو اس بل میں بھی اپنے اخراجات کو محدود کر دیا ہے. پیٹرول ڈیزل میں ہم نے غیر ضروری طور پر جو نقل و حمل تھی وہ ہم نے کم کر دی ہے. اور ہمیں جو کرونا کی مد میں 6 ارب پچھلے سال گورنمنٹ نے دیے تھے ہم نے واپس کر دیے ہیں. ہم نے کہا جناب یہ ہمیں نہیں چاہیے, ہم اپنا گزارا خود کریں گے. تو یہ جو ڈی جی ایس پی آر کا بیان ہے اس نے پوری کلائی کھول دی ہے. پرویز مشرف کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی کہ ہمارا رابطہ ہوا تھا اور پرویز مشرف کی فیملی سے ہم نے کہا کہ وہ اگر پاکستان آنا چاہیں تو پھر ہم تیار ہیں. انہوں نے یہ انٹرویو دیا ایک نجی چینل کو. تو میرے جنرل بابر افتخار نے جو انٹرویو دیا کامران شاہد کو, اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ مشرف سے متعلق ادارے اور قیادت کا موقف یہ ہے کہ انہیں واپس آ جانا چاہیے. نواز شریف بھی کہہ رہے ہیں کہ واپس آنا چاہیے تو حکومت فیسیلیٹیٹ کرے, اور فوج بھی کہہ رہی ہے کہ واپس آ جانا چاہیے. فوج تو باقاعدہ کہہ رہی ہے کہ جناب آ جاؤ, اسی تہاڈی اتنے ٹیک کیئر کریں گے اور آپ کو عزت و احترام دیا جائے گا جس طرح کا بھی ہے. لیکن فیصلہ ان کی فیملی اور ڈاکٹرز نے کرنا ہے. وہ ڈاکٹرز جو ہے وہ جو کہیں گے فوج میں کرنے کے لیے تیار ہے. اگر وہ کہیں گے جناب کہ کوئی انتظام کر دیں آپ ان کو لے جانے کا تو ہم وہ بھی کر لیں گے. تو یہ بڑی دو خبریں ہیں جس کے اوپر اب مختلف حلقوں سے بحث ہو رہی ہے. جنرل مشرف کے حوالے سے تو خواجہ آصف پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ ان کو واپس آنا چاہیے, تو نواز شریف نے اس کی تائید کر دی ہے. میں نے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ان کو واپس آ جانا چاہیے اور ان کو اگر ان کی خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کو پاکستان کی زمین پہ دفن کرنا چاہیے. یہ میرا موقف ہے. باقی جن کا جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وہ ریاست کے مجرم ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ شک نہیں ہے, انہوں نے ریاستی معاملات میں بہت ہی لاپرواہی دکھائی یا وہ اس کے ذمہ دار ہیں, تو ان کو اس جرم کی سزا ملنی چاہیے. لیکن سزا تو آپ اس کو دیں گے نا جو کہ صحت مند ہوگا, جو کہ ٹھیک ہوگا. وہ تو بستر علالت پہ ہے, بستر مرگ پہ آلموسٹ, تو ان کے ساتھ کیا لڑائی اور کیا نہیں. ایک اور بڑی خبر جو پنجاب اسمبلی میں بہت بڑا بحران چل رہا ہے, کرائسس چل رہا ہے, وہ بھی ساتھ ہی ہم ذکر کر لیتے ہیں. یہ بڑی آج کو کہ اس کے اوپر ایک اور ڈرامہ آج ہونا ہے. 2 روز سے پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, بجٹ پیش کرنا ہے, لیکن ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے. اور چودھری پرویز الہی جو ہے وہ ہیں اکڑے ہوئے, وہ کہتے ہیں آکڑ, اور وہ معاملہ ہے انا کا, ضد کا, ناک کا اور چودراہٹ کا. چودھری آکڑ گئے ہیں پنجاب. چودھری کہتے ہیں جناب بلاؤ آئی جی نو, بلاؤ چیف سیکرٹری نو, اور ہم نے ان کی ایسی تیسی پھیرنی ہے. اور بڑی دلچسپ اس میں صورتحال یہ کہ انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا, یہ معاملات کہیں نہ کہیں حکومت اور اسپیکر کے درمیان طے پا گئے تھے کہ جی آئی جی اور چیف سیکرٹری کو پیش کرنے میں کوئی ہمیں وہ نہیں ہے پرابلم, ہم پیش کر دیتے ہیں. لیکن دوسری طرف سے اطلاع ملی کہ انہوں نے بے عزتی کا پورا پروگرام بنا رکھا ہے, اور خالی جو چائے کی جو پرچ ہوتی ہے نا, جو پلیٹ نیچے رکھی ہوتی ہے, وہ خالی منگائی گئی تھی کہ غصے کے اظہار کے لیے وہ رکھی جائیں گی سامنے, ان کے سامنے توڑی جائیں گی. شٹ اپ یو, کہ آپ نے کیا ہوا کیا ہے کہ وہ پرویز الہی بیچارے کی چل دی نہیں پئی ہے, وہ صوبائی اسمبلی کے وہ کسٹوڈین ہے, مالک مختار تو وہی ہے, لیکن وہ وزیر اعلیٰ بننے کے چاؤ میں انہوں نے اپنی ساری عزت لگا دی ہے داؤ پہ. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اسپیکر کو کچھ زیادہ ہی جو ہے نا وہ گھٹیا پن بڑھ گیا ان کا. پرویز الہی کا یہ رویہ, ان کی پوری سیاست جو پیچھے آپ اس 3 4 5 مہینے کو چھوڑ کے دیکھیں
تو بڑی ایک ان کی معتبر قسم کی اور بڑی ہی میچور قسم کی سیاست نظر آتی تھی. لیکن لگتا ہے یوں کہ جب وہ آدمی 17-12 ہو جائے، اور 17-12 ہونے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. کچھ ان کی شادی کی بھی اطلاعات ہیں، اور پھر کہیں لگتا ہے کسی حکیم نے کوئی ایسا کشتہ دیا جو چڑھ گیا یا لڑ گیا ہے. وہ ان کو جوانی اور جوش چڑھ گیا ہوا، وہ اب وہ لڑائیوں پہ آمادہ ہے. جو یعنی چودھریوں نے ساری عمر نے کام کیا لڑائی جھگڑے پہ، وہ اب ان کو چڑھا ہوا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی وہ طاقتور جو انہوں نے دوائی کھا لی ہے، یا پھر عمران خان صاحب نے جو وہ کھاتے ہیں، یا جس کو وہ استعمال کرتے ہیں جس چیز کو، اس کا انہوں نے چودھری پرویز الہی کو بھی نسخہ بتا دیا ہے. وہ حوروں والے ٹیکے اور باقی جو چیزیں ہیں، جھولے لال. تو اب پرویز الہی صاحب وہ پڑھے نہیں جا رہے. پرویز الہی کہتا میں طریقے میں اعتماد بھی نہیں آن دینی، میں بجٹ بھی نہیں اپروو ہونے دینا، میں کچھ نہیں ہونے دینا. اچھا کل انہیں ڈانٹ ڈپٹ کے سمجھایا گیا تو انہوں نے کہا ہاں جی اجلاس تو کر لیں، اجلاس کر لیں، اجلاس میں ہم نہیں روکیں گے، بجٹ اجلاس پیش کر لیں جناب، آؤ جی بجٹ اجلاس پیش کرو. تو یہ کل بجٹ اجلاس میں تو انہوں نے کہا کہ پیش کریں، لیکن وہ جو لڑائی ہے وہی ختم نہیں ہوئی، تو پھر بجٹ اجلاس پیش کرنے کا فائدہ کیا؟ تو اب وہ اپنے اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب یہ اسمبلی کا استحقاق ہے کہ جو صوبے کے ملازمین ہیں، آئی جی یا چیف سیکرٹری، وہ پیش ہوں، اور جب تک وہ پیش نہیں ہوں گے وہ ہم نہیں کریں گے. تو آج اسمبلی کے 2 الگ الگ اجلاس بلائے گئے ہیں. گورنر نے 3 بجے ایوان اقبال میں اجلاس بلا لیا، اسپیکر صاحب نے صوبائی اسمبلی میں اجلاس بلا لیا ہے. تو اب وہ ڈیڈ لاک آ گیا، یعنی الگ الگ اجلاس ہوں گے. اور صوبائی اسمبلی کا اجلاس ایک جو اسپیکر پرویز الہی صدارت کریں گے، اور ایک کی صدارت وہ ڈپٹی اسپیکر کریں گے، وہ گورنر علیحدہ بیٹھے گا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں. اس سے پہلے وزیر اعلیٰ کا جو انتخاب ہوا تھا وہ بھی کسی ہوٹل میں ہوا تھا، تو اب وہ بجٹ بھی کسی ہوٹل میں پیش کر دیں گے. لیکن وہ جو اسمبلی کے ملازمین ہیں وہ مشکل میں ہیں، وہ پھنس گئے ہیں کہ جناب کدھر جائیں. عملہ جو ہے وہ اسپیکر کی خدمت میں پیش ہوگا یا پھر وہاں پہ وزیر اعلیٰ کی خدمت میں پیش ہوگا. تو یہاں جھگڑا چل رہا ہے، اور بجٹ کے حوالے سے یعنی یہ اسی طرح کا ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے. یعنی میچ پہ آیا ہے جیسے صدر مملکت نے ٹف ٹائم دیا ہوا ہے. وہ کسی کو ہر وہ نوٹیفیکیشن اور ہر قانونی کام کے اندر وہ اپنی لچ فرائی کرتے ہیں، اور یہاں پہ ٹف ٹائم دیا ہوا ہے پرویز الہی نے. تو یہ تحریک انصاف کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے نقصان صوبے کے اور پاکستان کے عوام کا ہو رہا ہے. اب جو اجلاس الگ الگ ہونے ہیں وہ ایک یعنی نیا آئینی بحران ہے. پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں آج پھر ہنگامہ رہی کا خدشہ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کڑ پر بیٹھتا ہے، اور ایک آدھ تھپڑ کی اور ضرورت ہے، ایک آدھ اور جھٹکا لگے گا چودھری پرویز الہی کو تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. صدرداری اور چودھری شجاعت کی جو بیک ٹو بیک ملاقاتیں ہیں، اس میں لگتا ہے یہ کہ معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آؤٹ آف کورٹ جیسے کہتے ہیں نا، کہ باروں بار کوئی گل بن جاتی ہے. اب وہ بار بار بات کیا بنے گی، وہ بات وہ سیدھی سیدھی ہے. پرویز الہی صاحب کہتے ہیں سارے مقدمے واپس اور ساری انکوائریاں واپس، اسپیکر میں ہی رہوں گا اور جناب میری چلے گی، اور یہ جتنے چیف سیکرٹری اور آئی جی اور یہ جتنی حرکتیں کریں سب کو بلا کے میرے یعنی گھٹنوں پہ گرائیں، پاؤں پہ معافی مانگے، اور وہ میری طاقت کو تسلیم کرے، تاکہ کل کو پھر میں نے چک کرنے لے جان. وہ کہتے چوہدری صاحب ایک بار ٹوٹی سی نا، اور وہ کہتے ہیں میں 2 باوا میری ٹوٹ جان. تو وہ ان کو خدشہ ہے کہ یہ جو ان کا حکم نہیں مانا جا رہا، وہ بے دست و پا ہو گئے، تو اپنے اختیارات کو استعمال کریں. ایک اور خبریں تو بہت ہے. بلاول بھٹو ایران گئے ہوئے ہیں، اور ایران میں ان کی ایرانی صدر سے ملاقات ہوئی وچ از ویری گڈ. اور اس میں وہ ایران کے ساتھ ایران نے پاکستان کی جو توانائی کی ضروریات ہے وہ پوری کرنے پہ انہوں نے اتفاق کیا ہے. اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ بلاول بھٹو وہ اپنی پاکستان کے جو تعلقات مختلف ممالک کے ساتھ خراب ہیں ان کو وہ ٹاسک ملا ہوا وہ ٹھیک کرنے کا، اور ہی از ڈوئنگ ویری گڈ جاب. اگر دیکھا جائے تو وہ پاکستان کی سیاست میں جو بھی بےہودگیاں اس وقت ہو رہی ہیں ان کا وہ حصہ نہیں بن رہے، اور وہ اپنے کام میں لگے ہوئے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. ایک تو ان کا ایکسپیرینس بڑھے گا، پارٹی کے چیئرمین تو ہیں ہی پارٹی کے. صدر ابراہیم ریسی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے ان کو دعوت بھی دی کہ پاکستان آئیں اور ہم آپ کو پاکستان ویلکم کہیں گے. اور اقتصادی اور توانائی کے شعبوں میں جو پہلے ہم نے معاہدے کیے تھے وہ ہم دوبارہ جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں. ویسے ایک اور کٹا ہے کیونکہ امریکہ کو تو ایران بھی پسند نہیں ہے،
اگر وہ بات مان لی جائے عمران خان صاحب کی کہ روس کی دورے کی وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی، تو پھر ایران کا دورہ کرنے کی وجہ سے بھی یہ موجودہ حکومت بھی گرائی جا سکتی ہے، کیونکہ ایران تو روس سے کہیں زیادہ برا لگتا ہے امریکہ کو، اور امریکہ کے ساتھ گیس پائپ لائن کا ہم نے معاہدہ کر رکھا ہے. گیس پائپ لائن ایرانی سرحد کے قریب بچھی ہوئی ہے، اگے پاکستان سے نہیں آ رہی، کیونکہ پاکستانی سیاستدان اس کو افورڈ نہیں کر پا رہے کہ ہم لے کر آئیں گے اور پھر امریکہ ساڑھے خلاف ہو جائے گا اور سانو کٹ دے گا. اور یہ کام خان صاحب نے بھی کیا، وہ جو بڑا آزادی کا پرچم لہرا رہے تھے. اب خان صاحب کے سن لیں، یاد آ گیا مجھے کہ انہوں نے آج ایک مائی لارڈ سے، میرے کپتان سے ایک سوال پوچھ لیا کسی ان کے کارکن نے، اور اس کو سوال پوچھنا بڑا مہنگا پڑ گیا. سوال کو مشکل نہیں تھا، سوال آسان ہی تھا، اس سوال سے تو آسان تھا جو کہ پشاور میں وہ ہمارے ایک دوست صحافی نے پوچھا تھا، یوسف زئی صاحب نے، جس کے بعد خان صاحب پریس کانفرنس چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ تو ان کے اپنے ورکر تھے جنہوں نے سوال پوچھ لیا. انہوں نے کہا جی یہ چمچے اور چاپلوس آپ کے ارد گرد کٹھے ہیں. تو جو نظریاتی ورکر ہے وہ کہاں بیچارے ان کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے. اور وہ جو شیر رشید کا حلقہ ہے وہ شیر رشید کلہ بدماش بنے ہوئے ہے، اور ہم پی ٹی آئی کے لوگ وہاں کیا کر رہے ہیں. تو ان کو اس بات کے اوپر جناب لاتوں مکوں گھونسوں اور پھینٹی پڑ گئی بیچارے کو. یعنی وہ قائد تحریک سے سوال پوچھنا، اب تو قائد تحریک ہے نا، عمران خان سے تو تحریک چلا رہے ہیں، تو قائد تحریک ہوئے الطاف حسین کی طرح، جن کو باتیں کرتے تھے اب وہ ان کو سامنے سب کچھ وہی آ رہا ہے، مکافات عمل ہے نا. تو قائد تحریک جناب عمران خان صاحب کو کے سامنے بھی پھینٹی پڑی، اور اس کے بعد باہر لے آ کے بھی پھینٹا پڑا ہے. عمران خان صاحب نے پہلے کہ سوال کرنے دو، جو سوال سنا جواب کو نہیں سی، پہلے پھینٹی ہوتے پہ گئی. پھر باہر لے آ کے لوگوں نے خاطر توازہ کی. تو خیال رکھیں کبھی کبھی سوال کرنا مہنگا بھی پڑ جاتا ہے، خاص کر اپنے قائد سے. اور اس سے بڑی چول جو ہے، یہ تو چلے ایک واقعہ تھا، اس سے بڑی چول جناب احسن اقبال صاحب نے مار دی ہے. سمجھ سے باہر ہے کہ جب یہ اقتدار میں نہیں ہوتے تو بڑی سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں، پوری قوم کو بھاشن دیتے ہیں، بڑی اچھے مشورے دیتے ہیں، اور جب اقتدار میں جاتے ہیں تو پتہ نہیں ان کو کون سا نشہ چڑھ جاتا ہے، اور یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جس پہ دل کرتا ہے کہ بندہ لا لوے تھے. یعنی احسن اقبال جیسا سنجیدہ معتبر سیریس قسم کے سیاستدان جب یہ کہے گا کہ عوام 2 چائے کی پیالی کی بجائے 1 چائے کی پیالی پئیں، تو جو وہ اپنا چائے کی پتی اس کی امپورٹ کم ہو جائے گی. قوم سے اپیل کروں گا کہ ہم چائے کی 1 پیالی 2 پیالیاں کم کر دیں، چونکہ جو چائے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم ادھار لے کر امپورٹ کرتے ہیں. بتاڑی تو تحریک انصاف والے کی فرق رہ گیا. وہ بھی کہتے تھے جناب آپ 2 روٹی کی بجائے 1 روٹی کھا لیں، چینی کے 4 دانوں کی بجائے 2 دانے استعمال کریں. یعنی قوم کو مشورہ دینا کہ قوم ہی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے، آپ نے کچھ نہیں کرنا. تو یہ جو اس قسم کے مشورے دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ پھر بعد میں پھر جتیاں پہن دیا انہوں نے. یعنی کیا ضرورت ہے آپ کو اس قسم کی چول مارنے کی؟ یہ چول ہے سیدھی. یہ کوئی کسی پارٹی کا موقف نہیں ہے، اور کوئی انٹلیکچوئل گفتگو نہیں ہے. یہ آپ کو انٹلیکٹ نہیں دکھا رہے کہ 2 کی بجائے وہ 1 روٹی کھا لیں. یعنی آپ کوئی ایسے رہنما ہیں جن پہ قوم عمل کرے گی، آپ کے ہی مد مقابل ایک بڑی طاقت اپوزیشن میں بھی ہے. تو آپ یہ مشورے وہاں دیتے ہیں، اور یہ مشورے دیتے ہوئے مشورے وہ دیتے ہیں جو خود اس پہ عمل کریں. یا تو یہ قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں یا وزراء ہیں یہ سائیکلوں پہ آ جا رہے ہوں، یا انہوں نے اپنی گاڑیاں جو ہے وہ 1000 cc سے کم رکھ لی ہوں، یا ان کے دفتروں کے اندر اے سی جو ہے وہ وقت مقررہ پہ چلے بند ہو جاتے ہوں، یا انہوں نے اپنے اخراجات کم کی ہوں، یا یہ تنخواہیں نہ لے رہے ہوں، یا یہ اور اپنی جو پراپرٹی ہے اس کا آدھا حصہ پاکستان کے لیے وقف کر دیں. تو سمجھ میں آتی ہے کہ جناب ان کی بات سننی چاہیے، یہ بڑے دیالو ہیں اور یہ بڑا کام کر رہے ہیں. لیکن وہ چولیں جو مار رہی ہیں نا، اس سے وہ پھر قوم کا دل دکھتا ہے کہ ان کو لے کر آئے ہیں. یعنی جن سے جان چھڑانے کے لیے لے کر آئے تھے. وہ میں مثال دیتا ہوں تو وہ نیچے لوگ کمنٹ کر دیتے ہیں کہ آپ مذہبی مثالیں نہ دیا کریں. مثال تو ہے نا کہ وہ روزے بخشوانے گئے تھے اور نمازیں گلے پڑ گئی. حالانکہ نماز تو ہمارے لیے بڑے احترام کی بات ہے، اور ہمیں وہ اگر ہمارے گلے بھی پڑی ہے تو صدقنا امرنا. لیکن یہ مثال ہے کہ آپ کسی چیز سے جان چھڑانے کے لیے جائیں اور آگے اس سے بڑا کام آپ کے گلے پڑ جائے. تو یہی ہوتا ہے، وہ ہم ایک کو سے جان چھڑاتے ہیں اور دوسرا اس سے کوئی 2 ہاتھ آگے نکلتا ہے. تو پھر وہ صحیح کر کے بیچتا ہے نا، وہ جو تربوز بیچتا ہے، لال ہے ساری گڈی لال ہے. تو یہ تو پوری قوم اور پوری ساری گڈی جو ہے وہ لال ہے. یعنی جیڑا پنو لال ہے، جس پہ آپ ہاتھ رکھیں
وہ اندر سے جناب وہ اشرافیہ نکلتی ہے اور وہ باقیوں کو سمجھتی ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں. آپ 2 چائے کی بجائے 2 کپ کی بجائے 1 کپ پی لیں. بھائی کیوں؟ آپ پاکستان کے حالات کو ٹھیک کریں نا. آپ کو ہم ووٹ ڈالتے ہیں اور آپ کو لے کے جاتے ہیں اسمبلیوں میں, اس لیے نہیں کہ آپ ہم پہ جھکتے مارے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل.